ایک دفعہ محمد بن سیرین نے نا بہت زیادہ شہد خریدا، اور انہوں نے اس کو ایک بہت بڑے دیگچے میں نا اس کو رکھا، اور وہ جو دیگچہ تھا نا اس میں اس وقت جو ہے آپ ایک وقت میں 200 یا 250 کے قریب کلو شہد اس میں رکھ سکتے تھے۔ تو انہوں نے اس کو وہاں پہ رکھ دیا اس دیگچے میں، لیکن ہوا یہ کہ اس سونے سے پہلے اس کو ڈھکنا بھول گئے، اور اس میں ایک چوہا گھس گیا، اور ابھی اس شہد کے پیسے نہیں دیے تھے انہوں نے، وہ اس کو ڈھکنا بھول گئے اور اس میں چوہا چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ان کو وہ چوہا مرا ہوا سامنے نظر آیا دیگچے میں۔ جو چوہا تھا وہیں پھنس گیا، کیونکہ پتہ آپ کو شہد جو ہے وہ، کیونکہ شہد کی وسکوسٹی آپ کو پتہ ہے۔ تو محمد بن سیرین نے کیا کیا کہ اس شہد کو لیا، تو وہ قریبی نہر کے پاس گئے اور اس کو اس نہر میں سارا انڈیل دیا۔ تو لوگ ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ آپ کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اس چوہے کو نکال دیتے اور اس شہد کو بیچ دیتے۔ تو سنیں ان کا جواب کیا تھا۔ واللہ میرے بھائی کہ اس چوہے کی وجہ سے کون سا جو قطرہ ہے اس شہد کا بچ گیا، اور کون سا قطرہ ہے جہاں گندگی نہیں پہنچی ہوگی، تو یہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس کو بیچوں اور کسی کو نقصان پہنچاؤں، بجائے کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا ہوں اس معاملے میں۔ سوچیں سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ انہوں نے سارا کا سارا پھینک دیا۔ سوگی کیا ہوتا ہے؟ تو جس نے شہد بیچا تھا وہ آیا اپنے پیسے لینے، تو اس نے کہا کہ میرا آپ حساب کتاب کریں۔ تو ابن سیرین نے کہا کہ فی الحال تو میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، پھر بتائیں معاملہ کیسے حل کریں۔ تو ابن سیرین نے کہا کہ مجھے آپ کچھ وقت دیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ وقت دے دیتا ہوں۔ تو کچھ وقت گزرا لیکن ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں آیا۔ تو اس تاجر نے اپنا معاملہ قاضی کے پاس رکھا۔ تو جو قاضی تھا اس نے ابن سیرین کو بلایا، اور یہ بھی جان لیں کہ محمد ابن سیرین جو ہے وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان سے قاضی نے پوچھا کہ اے ابن سیرین، کیا آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے اور فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ ایسے معاملات میں پھر یہ کہ آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ تو ابن سیرین جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جب تک ان کا کوئی قرض نہ اتار دے۔ تو جو محافظ تھا اس جیل کا، وہ جانتا تھا کہ ابن سیرین کون ہے، تو انہوں نے ان کو آفر کی کہ ابن سیرین میں آپ کو جانتا ہوں، آپ روزانہ رات کو چاہیں تو گھر چلے جائیں، اپنے خاندان کے ساتھ رات گزاریں اور صبح واپس آ جایا کریں۔ سوچیں ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کیا کرتے کہ آپ رات کو اپنے گھر جا سکیں، کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا۔ تو ابن سیرین نے سلاخوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے کہا کہ واللہ میرے بھائی، میں تمہاری ہرگز مدد نہیں کروں گا کہ یہ چیز تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ میں تب تک یہاں رہوں گا جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ تو وہ نہیں گئے، انہوں نے قرآن پڑھا، اللہ کی عبادت کی، حتیٰ کہ جو لوگ تھے بغداد کے وہ آئے اور انہوں نے ان کا قرض اتارا۔ تو جو ان کا قرض تھا وہ اتر گیا، اور جب وہ اترا تو ابن سیرین جو ہے وہ جیل سے باہر ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا کیسا تعلق تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ اور یہ سب سے اہم چیز ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، اور یہ تب ہی ہوگا جب اپنے نفسوں کو آپ پاک کریں گے، اپنے دل کو صاف کریں گے، اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن مجید میں، آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ وہ بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ان کا جو اجر ہے، جو صبر کرتے ہیں، وہ بغیر حساب کتاب کے دی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگیں گے، اللہ ایک نہیں بلکہ 10 نہیں 1000 بلکہ لاکھ چیزیں آپ کو دیں گے۔ اللہ